اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا نام نمرود بن قاسم بن شام بن نوح تھا۔ اس کا تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں بہت تیز چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر جیسے ہی نمرود بیدار ہوا، نیند سے اٹھا تو اس نے محل کے نجومیوں سے خواب کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا رعب اور دبدبا ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو تباہ کر دے گا۔ اور نمرود نجومیوں کی یہ بات سن کر ڈر گیا اور ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور ایک فرمان جاری کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے اپنے خلیل یعنی اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کئی سالوں تک اس علاقے سے باہر رہی، لیکن نمرود کے ظلم کے ڈر سے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا اور بیٹے کو دودھ پلانے وہ غار میں آتی اور دودھ پلا کر واپس بابل چلی جاتی۔ تقریباً 7 سال تک آپ کی والدہ اس غار میں چھپ کر اپنے بیٹے کی پرورش کرتی رہی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانہ بلبلیت کی طرف بڑھنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا آزر نے یہ چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ آ کر رہیں اور اپنے چاچا کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں آ کر رہنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے تو کوئی آنکھ کو خدا مان رہا ہے، کوئی بتوں کو اپنا خدا مان رہا ہے تو کوئی نمرود کو خدا کہہ کر اس کو خدا بتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ سورج تو شام ہوتے ہی ڈوب کر غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آنکھ تو پانی سے بجھ جاتی ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ اور یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ایک بار جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہڑی کو وہاں بنے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور سب نے اس بات کو مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا کہ دیکھو، پوچھو کہ شاید اس بڑے بت نے ہی ان سب کو توڑا ہے۔ سب حیرت سے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ پتلا بھلا کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو بھلا یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو پھر یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نمرود آگ ببولا ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا اور ایک بڑی آگ لگائی جائے اور ابراہیم کو اس طرح سے اس آگ میں جلایا جائے کہ لوگ اس سے ایک سبق حاصل کر لیں۔ 2 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا، ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی، اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ حکم کریں کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی اور نمرود سے کہنے لگی کہ اے نمرود، ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور تو ابراہیم کا خدا ہے، آگ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر پائی۔ نمرود نے کہا، اچھا ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر
नमरूद उनसे कहने लगा, जाओ अपने खुदा को कह दो कि कल वो अपनी फौज तैयार करे और मैं भी अपनी फौज तैयार करता हूँ, कल मुकाबला रूबरू होगा। नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, उस वक्त जमीन का सबसे बड़ा बादशाह था। उसने अपनी फौज को तैयार किया और एक ऊंची इमारत पर नमरूद खड़े होकर कहने लगा कि कोई है तुमसे ताकतवर तो मेरे सामने आए, कोई है मुझसे ताकतवर तो मेरे सामने आए और मेरा मुकाबला करे। उसके बाद अल्लाह ताला ने मच्छरों को हुक्म दिया कि जाओ इस नमरूद की फौज को खत्म कर दो। अचानक वहां बड़े बड़े मच्छर आए और नमरूद की फौज के एक एक शख्स का खून और गोश्त खा गए। नमरूद बहुत हैरानी के साथ अपनी फौज का यह हाल देख ही रहा था कि अचानक एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया। नमरूद परेशान होकर अपने सर को दीवारों पर मारने लगा और चिल्लाने लगा कि कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। लेकिन अफसोस, अल्लाह ताला का अजाब जब आता है तो कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। उसके बाद नमरूद भागता हुआ अपने महल में आया और बेचैन होने लगा और अपने खादिमों से कहने लगा कि तुम सब लोग अपनी जूतों को उतारकर मेरे सर पर मारो। उसके बाद उन लोगों ने अपने जूतों से नमरूद के सर पर जूते मारना शुरू कर दिए। जब नमरूद के सर पर कोई जूता मारता था उसे सुकून मिलता, क्योंकि वो मच्छर नमरूद की नाक में से होते हुए उसके दिमाग में आकर पहुंच गया था। वो मच्छर धीरे धीरे उसके दिमाग को चाटता रहा। दोस्तों, तारीख ने लिखा कि वो बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलवा कर अल्लाह के बंदों को गुमराह करता था, अब वही बंदे अपने जूतियों से नमरूद का सर पीटते रहे और ऐसे ही तड़प तड़प कर नमरूद मर गया और उसकी पूरी सल्तनत निस्तो नाबूद हो गई। बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वो ही है जो हर चीज पर कुदरत रखता है। सलाम हो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। मेरे अजीज दोस्तों, हम सबको नसीहत और इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी एक पल में फिन्नार कर सकता है और किसी को भी एक पल में हलाक कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। नमरूद जो मशरिक और मगरिब पर हुकूमत करता था, जो अपने आप को खुदा होने का दावा करता था, जिसको अपनी ताकत पर, अपनी दौलत और अपनी शोहरत पर बहुत घमंड था, उसे एक लंगड़े मच्छर ने हलाक कर दिया। ये शान है परवरदिगार की। वो चाहे तो कमजोर से कमजोर चीज को भी ताकतवर काबिज कर सकता है। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है और वो ना चाहे तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। वो ना चाहे तो न हवा चले और वो ना चाहे तो जमीन अनाज न उगाए और वो ना चाहे तो इंसान सांस भी न ले सके।